الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والله ان محمدا صلى الله عليه وسلم. بہت ہی قابل احترام حضرات گرامی اور میرے پیارے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یوں تو روئے زمین پر بے شمار امتیں اور ملتیں وجود میں ہیں اور وجود میں آئی اور موجود ہیں، لیکن جو مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے کیا جا سکتا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور لوگوں کو آپ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ مقام اور یہ کام اور یہ مشن حقیقت میں امت محمدیہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود بھی یہ حق پر اور اچھے کاموں پر اور نیک کاموں پر قائم رہتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے رکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اور پورا ایمان رکھتے ہیں. یہ خاصہ اور یہ خصوصیت امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے. اس لیے کہ
خیر امت سے مراد مسلمان ہیں امت محمدیہ، لیکن جو مسلمان ان میں پھر جس قدر اور جتنا زیادہ اسلام کا، اعمال کا، صالحات کا، خیرات کا، تقوی طہارت کا پابند ہوگا، اس کا مقام اسی اعتبار سے اعلیٰ اور اونچا اور عرفہ اور بلند ہوگا۔ جیسا کہ فضیلت کا معیار بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اللہ جل مجدہ نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہتر، تم میں سے برتر، تم میں سے اعلیٰ، تم میں سے عرفہ، تم میں سے قابل اکرام، قابل احترام، مکرم اور قابل تکریم وہ شخص ہوگا جو تم میں سے اتقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ اس کو بلند مقام والا سمجھا جائے۔ اگر ہم مسلمانوں میں سے کسی ایسے طبقے کو تلاش کریں کہ جو مقام اور منصب کے اعتبار سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہو، تو ان میں سے میرے بھائی اور بزرگ اور دوستوں، اول اور سب سے پہلا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اس لیے کہ صحابہ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بلند مقام پر تھے، حسنات اور خیرات اور صالحات کرنے میں وہ آگے آتے تھے، اچھے کاموں کو جاننا بھی چاہتے تھے اور اچھے اچھے کاموں کو انجام دینا بھی چاہتے تھے۔ دین کی ایک ایک بات کو سیکھ کر کے، دین کی ایک ایک بات کو جان کر کے وہ ان باتوں پر عمل کیا کرتے، نیکی کے کاموں میں آگے ہوتے تھے، سبقت لے جاتے نیکی کے کام۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے، صحابہ کہتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جو آسمان میں آپ ستارے دیکھتے ہیں، یعنی چمکتے ہوئے ستارے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہ تمام کے تمام صحابہ اقتدا کے لائق اور قابل ہیں، اور یہ حق پر ہیں۔ صحابہ کس پر ہیں؟ لہذا اگر کسی صحابی کو تم، کسی عمل کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عمل کر رہے ہیں اور تم نے اس کی ابتدا کر لی، تو تم ہدایت پالو گے، اس لیے کہ صحابہ نے ڈائریکٹ جو ہے، بلا واسطہ جو ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر کے وہ دین پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ مسلمانوں میں صحابہ کا مقام بہت نمایاں اور بلند ہے،
نیز فرمایا نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ نجات کون پائے گا؟ جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے اور جو ان کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے طریقے پر جو ہوں گے وہ نجات۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور جس چیز پر میرے صحابہ ہیں، اگر اس طریقے کو کوئی اختیار کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ وہ کیا پائے گا؟ اور اس سے ہٹ کر کے کوئی عمل کرے گا تو سمجھو کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے۔ اس حدیث سے صحابہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے اور ان کے مقام اور مقصد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں اور اس کے بعد تبع تابعین۔ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور اس کے بعد کون ہیں؟ تابعین ہیں، یعنی صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں اور اس کے بعد جو تابعین کے بعد ہیں تبع تابعین، وہ سب سے بہتر۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون کہلاتا ہے؟ تو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ومات علی، کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس میں قید یہ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ آدمی کو شبہ نہ ہو جائے کہ بیداری کی حالت، اس میں بیداری، کوئی خواب میں اگر ملاقات کرے گا تو صحابی نہیں کہلاتا۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی یا زیارت ہوگی تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ خواب میں تو آج بھی زیارت ہو سکتی ہے، اللہ زیارت کرا سکتا ہے۔ بیداری کی حالت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا اور ایمان کی حالت میں، اور پھر اس ملاقات کرنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اس پر ہوا ایمان پر، ومات علی الاسلام، اور موت جو ہوئی ہو کس پر ہوئی ہو؟ اسلام پر، ایمان پر موت ہوئی ہو، تو یہ شخص جو ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے پر صحابہ کی فضیلت قرآن مقدس میں اس انداز سے بیان کی گئی ہے اور قرآن میں اس طرح سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قرآن سے انداز سے ہے کہ سابقون الاولون، تو سب سے شروع میں جب اسلام کا اعلان ہوا اور
اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا تو شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں جو مکے میں تھے اور انہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ ہیں، چاہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جن کے پاس یہ صحابہ گئے یعنی مہاجرین، مدینہ جن کے پاس گئے یعنی مدینے کے صحابی جو انصار کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ انصار، جنہوں نے مدد کی ان کی مہاجرین کی۔ کیا کی؟ مدد کی مہاجرین کو، جنہوں نے خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا و مرحبا کہا، ویلکم کہا، جنہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، جنہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، ہاں، جنہوں نے ان کو پناہ دیا، ان کو جگہ دی، ان کو رکھا، اپنا مہمان بنایا، یہاں تک کہ اگر کسی کو 2 بیوی تھی تو ایک کو طلاق دے کر کے اس کو مہاجر صحابہ کی بیوی بنایا، مہاجر صحابہ کی بیوی بنایا، ان سے نکاح کیا، اس قدر قربانی پیش کی انصار نے، رشتے مواخات قائم کیا۔ بھائی تم آپس میں صحابہ اور انصار بھائی ہو، صحابہ اور انصار، یہ مہاجرین اور انصار کیا ہوتے؟ آپس میں بھائی ہو، تم بھائی سمجھنا ہے دوسرے، اور بھائی کی طرح محبت کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پردیسی ہیں، دور سے آئے، دوسرے شہر سے آئے، ان کے ساتھ تم جو ہے ناروا سلوک کرو، یہ نہیں، بلکہ ان صحابہ سے تم بھائی ہو جاتا، رشتہ مواخات کا۔ تو یہ صحابہ اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان صحابہ اور انصار کی اتباع کی، ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان کی پیروی کی، کیا تمغہ ہے ان کے لیے، کیا اعلان ہے ان کے لیے، کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان مہاجرین اور انصار اور ان کی پیروی کرنے والے جو صحابہ ہیں، ان سے کون راضی ہو گئے؟ اللہ راضی ہو گئے۔ کون راضی ہو گئے؟ اللہ۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اسے اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اسے اور کیا چاہیے؟ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، زہد و تقوی اختیار کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی تم سے راضی ہو جائے تو تم بہت خوش ہو جاتے ہو، وہ راضی ہو جائے، حالانکہ دنیا کا آدمی تو خود معذور اور محتاج اور قاصر ہے، اور اللہ تو هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ فاعل لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ بڑا، سب سے بڑا تم سے راضی ہے۔ تو صحابہ سے اللہ راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ نے اتنا نوازا ان کو کہ یہ صحابی بھی اللہ سے خوش ہو گئے، یہ صحابی بھی اللہ سے، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو کے خوش ہو گئے، یعنی اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، اللہ سے، ہاں، یعنی صحابہ نے اس قدر دین پر عمل کیا، اس قدر حسنات اور خیرات اور اچھائیوں پر عمل کیا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے، اور صحابہ نے اس قدر محنت کی اور اللہ نے اتنا نوازا ان کو، صحابہ کو اتنا
یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے سب سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اس کے بعد صحت تندرستی اور دنیا کی چیزیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اصل تو ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ ان صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آگے کیا اس کا بھی ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے جنت کے باغات تیار فرمائے، کیا کی جنت کے باغات بنائے، جنتوں کو تیار کیا، جنات بنائے، اور کیسی جنت کے بعد کس طرح کے جنت کے باغات فرمایا تجری تحتها الانہار، اس جنت کے باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کیا جاری ہے؟ اللہ اکبر، نہریں جاری، نہروں کو جاری فرمایا، جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کیا جاری ہے؟ نہریں جاری ہے، میٹھے ٹھنڈے پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، نعمتوں کی نہریں، نعمتوں کی نہریں۔ اور یہ صحابہ اس جنت میں کتنے دن رہیں گے؟ جیسے تم پہلگام جاتے ہو ایک دن کے لیے اور آ جاتے ہو گلمرگ اور سون مرگ اور دودھ پتھری اور ہربل اور باقی باغات میں تم جاتے ہو اور آ جاتے ہو، تو کیا ایک دن کے لیے جائیں گے اور آ جائیں گے صحابہ جنت میں؟ نہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ صحابہ ہمیشہ یہ صحابہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، بولو بہت بڑی بات ہے نا یہ، تم مت کہو بہت بڑی بات ہے، اللہ خود فرما دے گا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم۔ صحابہ کو جو یہ جنت ملی، صحابہ کو جو پہلے اللہ کی رضا اور خوشنودی ملی، اور پھر صحابہ کو جو نہریں والی جنت ملی جس میں صحابہ ہمیشہ رہیں گے، سابقون الاولون، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی انہوں نے براہ راست جو ہے، اور آپ نے فیضان حاصل کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کی تعمیل میں یہ صحابہ شوق سے لگ جاتے تھے، جان مال سب کچھ آپ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور ظلم اور زیادتی کے پہاڑ ڈالنے لگے، اور جن لوگوں نے ایمان لایا ان پر بھی ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، مگر کسی صورت بھی ان صحابہ نے اسلام کو نہ چھوڑا، اسلام کو نہ چھوڑا، سب کچھ ظلم اور زیادتی اور پریشانی اور سختی برداشت کی، لیکن اسلام کو انہوں نے صحابہ نے نہ چھوڑا۔ جب آپ نے ہجرت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ہجرت کر رہے تھے، جو خطرناک موقع تھا، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، اور دشمن علیہ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے، ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہوتے ان کو قتل کرنا، رات کو آپ کے گھر کا معاشرہ کر رکھا، پھر صبح سارے دشمن جو ہے وہ ڈھونڈنے نکلے، بھائی تلاش کرو کہاں پہ ہے محمد، کہاں پر ہے محمد، تلاش کرنے کے لیے نکلے، تلاش کرنے
پوری ایک بڑی جماعت نے آپ کا پیچھا کیا، پوری ایک بڑی جماعت نے آپ کا پیچھا کیا، لیکن ماشاءاللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی بازی لگا کر کے ساتھ دیا اور ساتھ ان کے ساتھ نکل گئے، حالانکہ حالت یہ تھی کہ اگر ساتھ میں پکڑے جاتے تو ان کو بھی شہید کر سکتے تھے، ان کو بھی قتل کر سکتے تھے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے مقابلے میں اور ان کی عزت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیاری نہیں تھی، اپنی جان عزیز نہیں تھی، بلکہ آقا کی جان عزیز تھی، تو اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے جو ہے تیار تھے، نکلے وہاں سے، غار میں گئے، تمام غار کی جو ہے صاف صفائی کیا، کیا غار کی کیا کیا؟ صاف صفائی کی، صاف صفائی کی، تمام دلوں کو بند کیا، کہتے ہیں کہ ایک دل اس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا تو اپنا انگوٹھا کیا رکھا؟ اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ اسی دوران کسی اژدہے نے سانپ میں ڈس لیا، سانپ میں کیا کر لیا؟ ڈس لیا، لیکن پھر بھی انگوٹھا باہر نہیں نکالا، یعنی سانپ سے ڈسوانا، تکلیف کا برداشت کرنا، زہر کو اپنے جسم میں اس کو برداشت کرنا قبول کیا، لیکن یہ کہ بھئی اس سے کوئی اژدہا، کوئی سانپ اور کوئی بہت ہی جانور نکل کر کے آقا کو تکلیف پہنچا دے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا۔ یہ قربانی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پسند نہ کیا کہ اس سے نکل جائے تو اژدہا اور اللہ کے دوسرا سے تکلیف ہو جائے۔ آپ نکلے اور آپ نے جو ہے جتنی امانتیں کفار کی تھی اور مکے والے کی تھی، وہ تمام کے تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم میرے بستر پر بیٹھ جاؤ، تم میرے بستر پر کیا ہو جاؤ؟ ارے کہیں اگر چھاپا پڑ رہا ہو اور کہیں پر اگر کچھ اس قسم کی باتیں اور لوگ اس سے دور جاتا ہے، لوگ اس سے کیا جاتا ہے؟ دور جاتا ہے کہ بھائی چھاپے میں میں نہ پڑا جاؤں، کبھی میں نہ دھر لیا جاؤں، لیکن یہاں جب ان دشمنان اسلام کا چھاپا پڑ رہا ہے اور گھیر رکھا ہے، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کی امانتیں لے کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن پر اور آپ کی گھر میں جو ہے وہ قیام کرنے کے لیے تیار ہیں، قیام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں لے گا آپ کی، حالانکہ انجانے میں ان پر بھی وار ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر وار کرو، ان کو شہید کر دو، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ تو صحابہ کی ایسی قربانی تھی کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح سے قربانی پیش کی۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، تمام امت اور تمام ملت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ، جو بلندی ان کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت اور اکرام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بے احترامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام نے جو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور اہل کلمت اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے اور بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں پر ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔